السلام علیکم، میں ہوں شفا یوسف زئی اور میں بہت کم ویلاگز کرتی ہوں، میں بہت کم ویڈیوز بناتی ہوں. کچھ ہی ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جو کہ مجھے اتنا پرسویٹ کرتے ہیں کہ میں ویڈیوز بناؤں. یہ ویڈیو میں نے ایک خبر دیکھی تو میں بڑی حیران بھی ہوئی، اور حیرانگی سے زیادہ مجھے پریشانی ہوئی. حیران اتنی میں نہیں ہوئی کیونکہ مجھے یہ توقع بھی تھی، اور ہم پاکستان فلڈ سے بہت بری طرح متاثر ہے. انتہائی ڈیوسٹیشن ہے ان علاقوں میں. اگر آپ جا کر دیکھیں گے، میں گزشتہ شب ان علاقوں سے گزری خیبر پختونخوا کے، میں نے دیکھا کہ کس حال میں لوگ رہ رہے ہیں. پوری زندگی ان کی تباہ برباد ہو گئی، ہر چیز ان کی بہہ گئی. تو ڈیوسٹیشن بے انتہا ہے، اور یہ ریکور بھی بڑے عرصے میں ہوگی. یہ ایک دن کی 2 دن کی بات نہیں ہے، یہ فیزز میں سلسلہ چلے گا. لیکن جس خبر کو دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی اور پریشانی ہوئی، وہ خبر یہ تھی کہ آپ کو آپ کی اسکرینز پر بھی نظر آ رہی ہے، اور میں یہ مطلب بتانا چاہوں گی کہ یہ خبر آئی کہ جو حسینہ واجد ہیں، پرائم منسٹر ہیں جی بنگلہ دیش کی، حسینہ واجد صاحبہ نے اناؤنس کیا ہے کہ بنگلہ دیش پاکستان کو ایڈ دے گا، فلڈ ہٹ پاکستان کو ایڈ دے گا، یعنی کہ فلڈ ہٹ پاکستان کی امداد کرے گا. بنگلہ دیش وہ ملک ہے کہ جس کے حوالے سے ہم یہ لفظ بڑی بے دردی سے استعمال کرتے تھے اور کرتے ہیں آج بھی، کہ ٹکے ٹکے کے لوگ. یہ جو ٹکا ہے بنگلہ دیش کی ظاہر ہے کرنسی ہے، تو یہ ٹکے کو ہم بہت کم تر جانتے رہے ہیں. پاکستان جب سے بنا ہے اس وقت سے بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں، بنگالیوں کے ساتھ ہم نے کیا 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 ہے، کہاں کہاں ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، کہاں کہاں ویسٹ پاکستان کے لوگوں نے ان کا حق مارا ہے. تو یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور اس کو اگر کوئی ایکنالج نہیں کرتا تو یہ وہ والی بات ہو گئی کہ ریت میں منہ دینے کے مترادف ہو گئی یہ چیز ساری. ہم نے بنگلہ دیش کے لوگوں کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، ہم نے ان کا حق مارا ہے، اور ہم نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا. ہماری وجہ سے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کا جو ہے وہ بٹوارا ہوا. ہماری غلطیوں کی وجہ سے یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ سب دنیا کو پتہ ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو میں کر رہی ہوں. اس بنگلہ دیش نے جو ویسٹ پاکستان سے ہر طور سے بہت پیچھے تھا، ہاں لوگوں کی جو کیپیبلٹی تھی، لوگوں کی جو کیپیسٹی تھی، لوگوں کی جو سمجھ بوجھ تھی، علم کا معیار تھا، وہ وہاں پر بہت زیادہ تھا، اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. لیکن ادروائز جو بھی پاور تھی، جو بھی فائنینشیل جو اسٹرینتھ تھی، وہ اس سائڈ پہ زیادہ تھی، اور اس پہ بیسیکلی قبضہ بھی ہمارا ہی تھا، اور ہم وہ ان سے شیئر کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. یہ بھی ہم میں رواداری نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود آج کا پاکستان اور آج کا بنگلہ دیش، اس وقت کا پاکستان اور اس وقت کا بنگلہ دیش، یہ ایک ایسی کیس اسٹڈی ہے کہ ہمارے اکانومسٹس کو چاہیے کہ وہ یہ چیزیں پڑھیں اور وہ یہ چیزیں سمجھیں خود بھی، اور ہماری قوم کو بھی سمجھائیں کہ ہم نے کہاں پر کیا غلطیاں کی اور انہوں نے کہاں پر کون سی چیزیں صحیح کی، جس کی وجہ سے آج وہ ہر میدان میں ہم سے آگے ہیں. اور جہاں پر سیلاب کی بات ہو رہی ہے، سیلاب ہی کی کے ہی حوالے سے انہوں نے، ان کی وزیر اعظم حسینہ واجد نے امداد کی اناؤنسمنٹ کی ہے، امداد کا اعلان کیا ہے. تو فلڈ کی حوالے سے ہی اگر ہم بات کریں، بنگلہ دیش میں بہت سیلاب آتے تھے، ہر وقت وہ سیلاب سے ڈوبا رہتا تھا. ان کے لوگوں کے شدید مسائل تھے، شدید ان کی پریشانیاں تھیں، ہر وقت ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہو جاتا تھا کیونکہ اس علاقے میں بے حد سیلاب آتے تھے. لیکن انہوں نے نہ صرف ان سیلابوں کو قابو کرنے کا ہنر سیکھا، نہ صرف انہوں نے ان سیلابوں پر قابو پایا، بلکہ انہوں نے اس کلیمٹی کو ایک طرح سے اپنی اسٹرینتھ میں بدلا، کیونکہ انہوں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ ہماری پرابلم ہے، یہ وہ چیز ہے جو ایک ایکسٹرنل فیکٹر ہے اور اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، تو پھر ہم نے اسی کو کنٹرول کرنا ہے. ان کی ڈٹرمنیشن سے آج وہ علاقہ سیلابوں سے اس طرح سے متاثر نہیں ہوتا جس طرح سے آج سے دہائیوں پہلے ہوا کرتا تھا یا سالوں پہلے ہوا کرتا تھا. اور پاکستان وہ علاقہ جہاں پر کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان بھی ڈوب سکتا ہے، اور پاکستان کا اتنا بڑا رقبہ ڈوب سکتا ہے. ایک صوبے کی یا ایک شہر کی تو یہ بات ہی نہیں تھی. خیبر پختونخوا 2010 میں ڈوبا، اس کے بعد جو بھی میجرز لیے گئے وہاں پر، اس کے بعد ایک حکومت ایسی آئی جس نے کہ بلین ٹری سونامی اور پھر 10 بلین ٹری سونامی کا اعلان کیا. اس حکومت کے آنے سے پہلے ایسا اعلان بھی کسی نے نہیں کیا تھا. یہ ہمارا ویژن تھا کہ ہم نے کبھی یہ بھی پالیسی نہیں بنائی کہ ہم درخت لگائیں گے اور درخت کاٹنے والوں کو ہم چھوڑیں گے نہیں. درخت لگانا ایک حکومت کا منشور ہو سکتا ہے. کس نے سوچا تھا اس ملک میں ایسا کہ یہ بھی اعلان ہوگا؟ لیکن خیر چلیں، دیر آئے درست آئے، کچھ ہوا بہتر ہوا. خیبر پختونخوا کو جب 2010 کے سیلابوں نے ہٹ کیا، وہ بھی ایک انتہائی
جس کو کہتے ہیں کہ ڈیوسٹیشن اس وقت بھی صوبے پورے میں تھی. اس دفعہ کے سیلاب بلوچستان سے شروع ہوئے اور پاکستان کے میڈیا نے اس پر ایک عجیب سا ہی رویہ رکھا ہوا تھا اور مطلب سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا بلوچستان کے سیلاب، بلوچستان میں سیلاب کا آنا کوئی تشویشناک بات نہیں ہے، پریشان کن بات نہیں ہے، کیا وہاں پر لوگ نہیں رہتے، کیا وہاں پر انسان نہیں بستے. چلیں انسان کو چھوڑ دیں، جانور تو بستے ہوں گے، ان جانوروں کو تو بچانا تھا یا نہیں بچانا تھا. لیکن بلوچستان کے بعد وہ سیلاب سندھ کی طرف آئے، پھر سندھ کی طرف آتے رہے، وہ سیلابوں سے سندھ بھی ڈوبا، بلوچستان بھی ڈوبا، پنجاب کا بھی بڑا علاقہ ڈوبا، خیبر پختونخوا کا بھی بڑا علاقہ ڈوبا، اسکردو بڑا متاثر ہوا. اچھا اسکردو کے لوگ یہ کمپلین کرتے رہے، پچھلے 8-10 سالوں سے یہ کمپلین کرتے رہے کہ پانی کا کٹاؤ ہو رہا ہے، پانی کا کٹاؤ ہو رہا ہے، لیکن کسی حکومت کی کان پر جوں نہیں رہیں گی. اب جب سیلاب آئے ہیں تو پورا ملک جاگا ہے، میڈیا بھی جاگا ہے، سیاستدانوں کو بھی فکر ہوئی ہے کہ بھئی یہ تو کل کو ہم بھی ڈوب سکتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے بنگلے اور ہماری جائیدادیں بھی ڈوب سکتی ہیں. تو یہ احساس تو اگر پہلے ہو جاتا اور کسی غریب کو دیکھ کر ہو جاتا تو شاید زیادہ برکت ڈل جاتی ہمارے ڈونیشنز میں. لیکن اللہ کرے کہ ہمارے جتنے لوگوں نے ڈونیشنز کیے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے، جس نے ٹیلی تھون میں شرکت کی اور ڈونیٹ کیا، پرائم منسٹر عمران خان، شہباز شریف صاحب کے جو بھی ان کی فلڈ ڈونیشن ڈرائیو چل رہی ہے اس میں جس نے ڈونیٹ کیا، جس نے سی ایم پنجاب، سی ایم سندھ، سی ایم کے پی، جس کے ڈونیشن ڈرائیوز میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، بہت اچھا کیا، اللہ تعالیٰ ان کو اجر اس چیز کا دے. لیکن یہ ایک مسلسل جدوجہد ہے جو کہ ہم سب کی اب شروع ہو گئی ہے، یہ کم نہیں ہوگی، یہ بلکہ آگے مزید مرحلے آئیں گے، اس سے مشکل مرحلے آئیں گے. ابھی تو ان کو ہم نے بیسک نیسیسٹیز پہنچانی ہیں، ہم نے پانی پہنچانا ہے، ہم نے ان کو کھانے پینے کی چیزیں پہنچانی ہیں. اس کے بعد بیماریاں پھوٹیں گی، اب ان بیماریوں میں ڈاکٹرز جائیں گے، وہی بیماریاں ڈاکٹرز کو بھی لگیں گی، ڈاکٹرز بھی اس سے متاثر ہوں گے. تو یہ پھر ایک جہد مسلسل ہے جو اب ہماری شروع ہو گئی ہے. لیکن اس جہد مسلسل کے علاوہ جو جہد مسلسل ہمیں ادروائز کرنی چاہیے تھی، جو ہم نے نہیں کی ہے، وہ تھی پلاننگ. محکمہ موسمیات کہہ کر تھک گیا. ہمارے پروگرامز میں بے شمار ٹیلی ویژن چینلز کے جو پروگرامز ہیں ان کے پروگرامز میں اس مرتبہ کا مونسون سخت ہوگا، اس مرتبہ کا مونسون میں بارشیں جو ہیں وہ ریکارڈ سے زیادہ ہوں گی. مجال ہے کہ کسی کو احساس ہوا ہو کہ یار بارشیں زیادہ ہوں گی تو پھر کیا ہوگا، زیادہ بارش ہوگی تو زیادہ پانی آئے گا. لیکن کسی کو احساس اس چیز کا نہیں ہوا. محکمہ موسمیات کو بند کر دیں پھر، اگر ان کی بات نہیں سننی، ان کی تھریٹ الرٹس، ان کے وارننگز کو نہیں فالو کرنا، تو پھر محکمہ موسمیات کا کوئی کام نہیں ہے. اینی وے یہ ویڈیو میں اس لیے بنا رہی ہوں کہ میں نے گزشتہ شب خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں کے درمیان سے میں گزری اور میں وہاں ایک کام سے گئی ہوئی تھی. تو میرا ارادہ یہ نہیں تھا ابھی کہ میں ان علاقوں کا دورہ کروں گی. اور ظاہر ہے جو ڈوبے ہوئے علاقے ہیں، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ آپ اگر اپنے پراپرلی ڈریس اپ ہو کے، کپڑے پہن کے، جوتے پہن کے، چاقو جو بند ہو کر ان کے درمیان جائیں تو ایک طرح سے ایسی بھی فیلنگ آتی ہے کہ جیسے آپ ان کا مذاق ہی اڑا رہے ہیں. تو وہ ابھی ہمت ہم جٹا رہے ہیں کہ ہم جائیں اور ہم وہاں سے پروگرام کریں. تو اس طرح کی پلانز ہیں جو پائپ لائن میں ہیں. لیکن میرا وہاں سے گزر ہوا یہ ویڈیوز آپ کو میں دکھا رہی ہوں، یہ ویڈیوز آپ کو نظر آئیں گی کہ یہ لوگ ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں اپنے ہی گھروں کے سامنے، جہاں پر ان کا گھر ہوا کرتا تھا ایک وقت میں، کیونکہ پانی گھر بہا کر لے گیا. تو کچھ جگہیں، کچھ چیزیں ان کی وہاں پر رہ گئیں. شاید ان کا یہ گھر ہوا کرتا تھا، یہ اپنے ہی گھروں کے سامنے اسلام آباد پشاور موٹر وے کے 4 سدہ انٹرچینج پر یہ لوگ بیٹھے ہیں اور ٹینٹوں میں بیٹھے ہیں. دوپہر کو جب ہم ان کے درمیان سے گزرے اس وقت میرا بڑا دل کیا کہ میں ان کی ویڈیوز بناؤں. لیکن پھر مجھے ایسا لگا کہ یہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ میڈیا اب آ گیا ہے کور کرنے، اپنی چاندی چمکانے کے لیے یہ آ گئے ہیں سارے، اور جس وقت ہمارے لیے کچھ کرنے کا وقت تھا تو اس وقت انہوں نے زبان نہیں کھولی، منہ نہیں کھولا. تو میں وہاں پر رکی نہیں، اس ڈر کے مارے، اور میں اس شرمندگی کے مارے بھی، ڈر سے زیادہ شرمندگی کہ ہم نے بھی اس طرح سے تھریٹ الرٹ جاری نہیں کیے. حالانکہ ہم پروگرامز میں محکمہ موسمیات کو کور کرتے رہے ہیں، ان کے ہم مشورے لیتے رہے ہیں، ان سے ہم پوچھتے رہے ہیں، لیکن اسٹل آئی تھنک وی ہیونٹ ڈن انف. تو جاتے ہوئے میں وہاں پر نہیں رکی دن میں. واپسی پر رات کو جب ہم وہاں سے گزرے تو سڑک کے دونوں طرف، رائٹ اور لیفٹ سائڈ پر، اور درمیان میں جو گرین بیلٹ ہے اس کے اوپر بھی، تو یعنی کہ تینوں جگہوں پر ٹینٹس لگے ہوئے تھے، خیمہ بستی باقاعدہ وہاں پر بنی ہوئی ہے. اسمیل، آپ اگر گاڑی کا شیشہ نیچے کریں، یہ ویڈیو میں نے گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے بنائی ہے، اسمیل آپ کو پانی کی محسوس ہوتی ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کئی دنوں سے یہاں پر پانی کھڑا ہوا ہے، اور وہ کھڑے پانی کی ایک خاص قسم کی مخصوص ایک اسمیل ہوتی ہے جو آپ کو آئے گی، بدبو سی ہوتی ہے وہ، تو وہ آتی ہے وہاں پر.
اور دوپہر کو جب ہم وہاں سے گزرے درمیان سے اور ان کو میں نے دیکھا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ ہم کچھ لوگ دنیا میں آزمائش کا شکار ہوتے ہیں، کچھ لوگ دنیا میں مطلب بڑی ڈھیلی رسی جس کو کہتے ہیں وہ ہوتی ہے ان کے نصیب میں، اور کچھ لوگ بڑا ہی مشکل سے گزرتے ہیں. ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے جن کے گھر بہہ گئے. انہوں نے کچھ نہیں کیا ہوا، شاید انہوں نے کسی کا حق نہیں مارا ہوگا، وہ اتنے غریب ہیں، ان کے پاس کیا وسائل ہیں کہ انہوں نے کسی کا حق مارنا تھا. لیکن پھر بھی سب سے زیادہ سفرنگ انہی پر آئی. ان کے گھر بہہ گئے، ان کی پوری زندگی زیرو تک آ گئی واپس، اور اب زیرو سے انہوں نے دوبارہ شروع کرنا ہے. اور یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے بنگلے بنائے ہوئے ہیں، جن کی جائیدادیں ہیں، جن کے پلاٹس ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے مویشی تھے، وہ مویشی بہہ گئے، مر گئے. ابھی مزید بیماریاں پھوٹیں گی تو وہ مزید بیمار ہوں گے جن کے کچھ بچ گئے ہیں. بچے بیمار ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں. تو اس گرین بیلٹ پہ لوگ پھر رہے تھے، چہل پہل چل رہی تھی اس وقت بھی. تو یہ ایک اللہ کی قدرت بھی آپ کو نظر آتی ہے کہ اتنا بڑا سانحہ کسی کے ساتھ ہو کے اس کا گھر ہی بہہ جائے، اور اس کے باوجود وہ سڑک پہ کھڑے ہیں. اچھا، وہاں پر بہت ساری جو فاؤنڈیشنز تھیں جو انسانوں کے لیے کام کرتی ہیں، سیلاب زدگان کے لیے کام کر رہی تھیں، وہ وہاں پر کھڑے تھے. ان کی یہ گاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس فوٹیج میں کہ یہ کھانا بانٹ رہے ہیں، بڑے طریقے سے لوگ لے رہے تھے. لیکن ان کے لیے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم زندگی میں بہت زیادتیاں بھی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. ہم بہت انسان سے بڑھ کر کوئی سخت دل چیز نہیں ہے اس دنیا میں. تو اپنے دلوں کو نرم کریں، ان لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ امداد کریں، جتنا ہو سکتا ہے اتنی ان لوگوں کی امداد کریں اور ان لوگوں کی مدد کریں. اور اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا اور آپ کے پیاروں کا حامی و ناصر ہو.